یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے مکر و فریب سے بچ گئے تو پھر اس نے یہ چال چلی کہ عزیز مصر سے کہہ کر آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا، تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب محل سے لے کر جیل کی طرف، ایک محل کی آسائشیں اور ایک جیل کی صعوبتیں، پریشانیاں، مصیبتیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے، اس کوٹری میں پہنچے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ قید خانہ اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جیل میں آپ 7 برس رہے یا 12 برس، دونوں قول تفاسیر میں ملتے ہیں۔ تو جیل میں بھی آپ نے توحید اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور قیدیوں کی اصلاح فرماتے رہے۔ اتفاق سے جس دن آپ جیل میں گئے اسی دن 2 قیدی جو بادشاہ کے خاص قیدی تھے، بادشاہ یعنی وہ بادشاہ جو بادشاہ اعظم تھا، عزیز مصر تو وزیر تھا، اصل بادشاہ تو ریان بن ولید تھا جو پوری سلطنت کا والی تھا، تو اس کے خاص خادم تھے، ایک شراب پلانے والا اور ایک باورچی، وہ دونوں بھی قید میں آئے۔ تو ان دونوں نے ایک اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے، اور قرآن فرماتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ، دوسرا بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا، میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، اور ان علموں میں سے جو مجھے میرے رب نے سکھایا، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان دونوں کے خواب یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتا دی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کا خاص بندہ بن جائے گا اور ایک جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے ختم ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام اسی طرح جیل میں تبلیغ کرتے۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، جو ریان بن ولید تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 2 کمزور گائیں، 7 گائے دبلی پتلی ہیں اور 7 گائے فربا ہیں۔ جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ جو صحت مند گائے ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے کھیتیاں ہیں ہری بھری اور 7 کھیتیاں خشک ہیں۔ اب بادشاہ نے سب سے اس کی تعبیر پوچھی، لیکن اس کے جو تعبیر بتانے والے جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی خواب ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے، یہ ایک پریشان کن خواب ہے اور اس کی پریشان کن خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو انہی میں سے یہ دونوں اتفاق سے جو ہے یہ چھوٹ گئے، اور انہی میں سے ایک جب دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں اس کی تعبیر لاؤں گا، اگر تم مجھے اجازت دی جائے کہ میں جیل جاؤں، اور جیل میں ایک قیدی ہے جو یوسف نام کے ہیں، وہ بڑے نیکوکار ہیں، وہ اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد بن کر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جو بہت زیادہ قحط سالی کے ہوں گے، اور ابھی تمہارے پاس جو 7 سال چل رہے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے یہ سبزے کے ہوں گے، یعنی یہ 7 سال میں تم اتنا اناج جمع کر لو کہ آئندہ 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں تم اس کو استعمال کرنا، اور پورے مصر کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، سب جو ہے تم سے اناج خریدیں گے۔
اور سارا پیسہ جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس خواب بتانے والے نیک بندے کو یہاں پہ بلاؤ میرے دربار میں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح تو نہیں آؤں گا، پہلے زلیخا اور ان عورتوں سے کہیں کہ وہ میرے حق میں جو ہے گواہی دیں کہ میں سچا ہوں اور وہ جھوٹی ہیں۔ تو پھر تحقیقات شروع کی بادشاہ نے، اور تحقیقات میں پھر زلیخا نے بتایا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، یوسف علیہ السلام نیکوکار ہیں اور وہ سچے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ دربار میں آ گئے، اور دربار میں آپ کو بادشاہ نے اپنا خاص بالکل اپنا جو ہے قرب میں بٹھالا۔ اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو آنے والے 7 سال ہیں، پھر اس کے بعد قید سالی کے ہیں، اب اس کو کس طرح ہمیں مینیج کرنا ہے، کس طرح اس کو ہمیں آئندہ سالوں کے لیے اپنے غلے کو جو ہے محفوظ کرنا ہے، یہ آپ بتائیں۔ تو پھر آپ کو پورے خزانے کی جو ہے تمام اختیارات دے دیے گئے، اور پھر ریاست کے تمام انتظامات چلانے کے وہ بھی آپ کو دے دیے گئے۔ گویا بادشاہ جو ہے وہ صرف اس نے اپنے نام کے آگے بادشاہت رکھی، باقی سارے جو ہے اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام پھر عزیز مصر بن گئے۔ اب عزیز مصر کوئی نام نہیں ہوتا تھا، عزیز مصر یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ بن جائے وہ عزیز مصر ہے۔ جس طرح فرعون کوئی ایک بندہ نہیں تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح اب یوسف علیہ السلام جو ہے پوری ریاست کے بادشاہ بن گئے، سارے اختیارات ان کے پاس آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پورا جو ہے ایک پلان بنایا کہ کس طرح کھیتی باڑی کرنی ہے، کس طرح اناج کو جمع کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے جمع کیا کہ پھر وہ 7 سال قید سالی کے آ گئے۔ اب ہر طرف جو ہے لوگ پریشان ہیں اناج کے لیے۔ اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اب اناج لیتے ہیں، غلہ لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جو ہے بادشاہ جو ہے بڑا خوش ہوا۔ تو اسی میں آپ کے بھائی بھی آئے غلہ لینے، کنعان سے آپ کے بھائی آئے، اور وہ بھی ظاہر قید سالی کا شکار تھے۔ تو انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور ان کو غلہ بھی دیا، اور ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے بنیامین، یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، تو تم اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا تمہیں۔ اب وہ لوگ پریشان۔ پھر جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی جو نقدی ہے، ان کے پیسے جو انہوں نے دیے ہمیں، وہ بھی ان کے مال میں رکھ دو، اناج میں رکھ دو، تاکہ یہ گھر جا کے اپنے پیسے دیکھیں تو یہ خوش ہو جائیں کہ پیسے بھی واپس مل گئے، پھر یہ دوبارہ ضرور آئیں گے۔ پھر جب یہ گھر پہنچے تو اب پریشان تھے کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام سے بات کریں کہ ایک بھائی کو تو پہلے ہم نے گنوا دیا یوسف علیہ السلام کو، اب بنیامین جو ہے وہ ان کا سگا بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کو جو ہے ہم اگر گنوا دیتے ہیں تو پھر یعقوب علیہ السلام تو کسی بھی طرح ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ تو جیسے یعقوب علیہ السلام سے بات کی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے ہی جو میرے ایک بیٹے کو کہہ چکے ہو کو بھیڑیا کھا گیا، اب دوسرے بیٹے کو لے جاؤ گے، اس کے ساتھ بھی یہی کرو گے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن یعقوب علیہ السلام نہیں مانے۔ پھر آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم حلف اٹھاؤ اور اس پہ جو ہے قسم اٹھاؤ کہ تم ان کو واپس لے کر آؤ گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بنیامین کو۔ اب سارے بھائیوں نے حلف اٹھایا، ظاہر ہے غلہ بھی لینا تھا، غلہ بھی ختم ہو رہا ہے، اب اناج کہیں مل ہی نہیں رہا سوائے جو ہے یوسف علیہ السلام کے۔ تو اب یہ ان کو بنیامین کو لے کر گئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھالا اور اپنے قرب میں بٹھالا، اور ان کے کان میں جو ہے کہا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، خوف نہیں کرو، بے فکر رہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں سے گفتگو شروع ہوئی، اور ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم لوگوں نے اس کو کس طرح تکلیفیں دیں، تم نے اپنے اس بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے یوسف علیہ السلام لگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح، میں یوسف ہوں، آپ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر بڑی جو ہے معافی تلافی مانگی اور کہا کہ آپ شفیق ہیں، رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں، ہم پہ شفقت فرمائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا اور کوئی تم پر جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا۔
اور اب جاؤ اور اپنے پورے کنبے کو لے کر آؤ، یعقوب علیہ السلام کو، یعنی میرے والد کو۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ والد صاحب جو ہے آپ کی جدائی میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے ان کی روشنی جا چکی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا یہ کرتا لے جاؤ۔ قرآن فرماتا ہے، یہ الفاظ جو ہے قرآن میں ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ کرتا میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی آنکھوں کی بینائی آ جائے گی۔ اور جب اس کرتے کو آنکھوں پہ لگایا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی فوراً آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کے کرتے کی جو ہے یہ آپ دیکھیں کتنی برکت ہے۔ ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کی آنکھوں کی روشنی دے رہا ہے۔ تو ایک نبی کی برکتیں جو ہے نبی کو حاصل ہو سکتی ہیں تو عام لوگوں کو کتنی حاصل ہوں گی۔ تو یہ تبرکات ہیں اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کی جو تبرکات ہیں اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ اور لوگ جو ہے تبرکات کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ حضور کے منہ مبارک ہیں، کیسے ثابت ہیں، اس کو ثابت کریں۔ ایک جگہ جو ایک عالم صاحب موجود تھے اور وہاں ایک شخص اسی طرح بحث کر رہا تھا کہ آپ ثابت کریں، مجمع لگا ہو تو لوگ منہ مبارک کی زیارت کر رہے تھے، بڑی رات تھی۔ تو ایک شخص آ گیا، آپ ثابت کریں کہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے سارے مسلمان جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور عقیدت سے اس کو جو ہے جس کے برکت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ حضور کے منہ مبارک ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا بس، اس کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے والد کا نام یہ۔ انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے بھائی، ثابت کرو یہی تمہارے باپ ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، سب مسلمان کہتے ہیں۔ بولے اب تمہیں مسلمان یاد آ گئے، ابھی مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ منہ مبارک ہے، جب ہی یاد نہیں آ رہے تھے۔ تم ثابت کر کے دکھاؤ تمہارا باپ یہی ہے، لے آؤ کوئی پروف۔ اب وہ خاموش بالکل، کیسے ثابت کرے گا بندہ؟ بھائی اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں یہ منہ مبارک ہے، اور منہ مبارک جو ہے وہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب منہ مبارک کو نہیں مان رہے، دوسرے تبرکات جو ہے ان کو نہیں مان رہے، ان کی برکتوں کو نہیں مان رہے، تو قرآن حکیم فرقان حمید میں تو اس کا ذکر ہے نا تفصیل سے۔ آپ پہلے پارے میں دیکھ لیں، تابوت سکینہ، تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو جب بنی اسرائیل والے لے کے چلتے آگے آگے، اس کے توسل سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنگ میں فتح دے، تو ہر جنگ میں ان کو فتح ملتی۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس میں جو ہے تبرکات تھے انبیاء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اس میں نالین تھے استعمال کیے ہوئے، توریت شریف کے کچھ صحیفے تھے، ہارون علیہ السلام کا جو ہے اس میں امامہ تھا، اس طرح یوسف علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ ان تبرکات کو آگے رکھتے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا۔ اور بنی اسرائیل کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی۔ جب تابوت سکینہ ان سے چھن گیا تو اس وقت بنی اسرائیل والے جو ہے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں بھائی تابوت سکینہ تو ہے نہیں، ہم کیسے لڑیں گے، ہم تو اس کے وسیلے سے لڑتے تھے۔ تو اس کی یہ قرآن میں جو ہے واقعہ تابوت سکینہ کا قرآن میں، اور یہ جو ہے کرتے کا واقعہ بھی قرآن میں، سب تبرکات ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں پڑا تو ان کی روشنی آ گئی۔ اب جب وہاں سے چلیں، بڑا زبردست جو ہے واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پورے گھرانے والے تقریباً 72 تعداد تھی ان کی، یہ سب کے سب وہاں سے چلے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے سواریاں بھی بھیجی تھیں، ان کے لیے جو ہے خادم بھی بھیجے تھے، اور تقریباً جو ہے 400 افراد ان کی خدمت کے لیے، 72 لوگوں کے لیے، اور سواریاں۔ اب یہ وہاں سے چلے ہیں جب کنعان سے مصر کی طرف، تو مصر کے بارڈر پہ جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا جو ہے عالی شان استقبال کا اہتمام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سپاہی ہیں اور ریشمی جو ہے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور بڑا پرتباق جو ہے استقبال کا اہتمام تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے کہا، اچھا یہ کرتا جو ہے یہودا لے کے گیا، سب سے بڑا بھائی تھا۔ یہودا نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا یہ کرتا، کیوں کہ وہ کرتا جو خون میں آلودہ کیا تھا وہ بھی میں لے کر گیا تھا، اور میں نے دیا تھا، تو اس کرتے کی وجہ سے میرے والد یعقوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی تھی،
تو میں اب خوش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہودا سے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ کوئی فرعون کا لشکر ہے کیا یہ؟ کہ فرعون بہت بڑا بادشاہ، اب تو جس دور میں جو بادشاہ ان کا ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، تو مصر کے بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ تو یہودا نے کہا نہیں، یہ فرعون کا لشکر نہیں، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ لشکر ایسا تھا، پھر جبریل امین جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف، ملائکہ کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ کی مسرت کو دیکھ کر جو ہے آج ملائکہ بہت خوش ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب روتے تھے تو ملائکہ ان کے ساتھ روتے تھے، تو آج یعقوب علیہ السلام خوش ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آج دیکھیں آپ خوش ہیں تو ملائکہ کتنا جشن منا رہے ہیں آپ کی خوشی کو دیکھ کر۔ تو ایک ملائکہ کی ایک پوری فوج ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر جب ملاقات ہوتی ہے دونوں باپ بیٹے میں، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام سلام کرنا چاہتے ہیں، تو جبریل امین ان کو کہتے ہیں رک جائیں، یعقوب علیہ السلام کو سلام کرنے دیں، ان کے سلام، درد بھرے سلام کو جو ہے ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس طرح سلام کیا کہ سلام ہو تم پر ہے میرے بیٹے، وہ بیٹا جس نے تمام غموں کو دور کر دیا، جس نے تمام تکلیفوں کو دور کر دیا، جس کے ذریعے ساری مسرتیں آ گئیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آپس میں معانقہ کرتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے سب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو لے جاتے ہیں اور تخت پر اپنی جگہ پر بٹھالتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اور اس طرح پورے مصر کے جو ہے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ والد گرامی، یہ پورا ملک، یہ پوری سلطنت جو ہے یہ آپ کی ہے، آپ جس طرح چاہیں اس میں حکم کریں، جس طرح چاہیں آپ جو ہے اس کو چلائیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفوں کے بعد پھر ان کو ایک دم پورا مصر عطا فرما دیا، اور پورا مصر، ایسا نہیں کہ بہت لڑنے کے بعد، بہت ساری جنگیں ہونے کے بعد بادشاہت ملی، آپ کو بالکل قید خانے سے نکلے اور بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نوازتا ہے، اور پھر وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو صبر کرتے اور قید خانے میں بھی رہتے تو پھر بھی ان کی شان بہت بلند ہے۔ یا یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو مصر کے لوگ، ہر محلے والے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے محلے میں یوسف علیہ السلام کا مزار بنے، تو پھر یہ طے پایا کہ ان کا مزار دریائے نیل، جو مصر کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کے بیچ میں ان کا مزار بنایا گیا۔ سنگ مرمر کا تابوت میں آپ کو جو ہے دفن کیا گیا، اور دریائے نیل کے بیچ میں آپ کا مزار بنایا گیا، تاکہ اس کے اوپر سے پانی جائے اور پورے مصر والے اس سے برکتیں حاصل کریں، ہر قبیلہ، ہر محلہ جو ہے اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اب وہ دریائے نیل سے پانی جاتا اور سارے لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے کہ یوسف علیہ السلام کے مزار سے لگ کر یہ پانی آ رہا ہے۔ 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے مزار کو وہاں سے منتقل کیا، آپ کے آباء و اجداد جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں پر یعنی بیت المقدس کے ارد گرد آپ کا مزار بنایا گیا، تو آپ کے آباء و اجداد میں تدفین کی گئی 400 سال بعد۔ اب دیکھیں 400 سال جب آپ چلے تھے یعقوب علیہ السلام، تو آپ کا پورا کنبہ ہے 72 افراد پہ، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 400 سال بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کے چلتے ہیں تو اس کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو ان کی یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ 400 سال میں وہ 72-73 افراد سے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ ان کی اولاد در اولاد، یہ نہیں کہ ان پہ ایمان لانے والے، بلکہ ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں احسن القصص، بہترین بیان، بہترین قصہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم فرقان حمید کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔